کون ہوگا صدر پاکستان؟ آج سجے گا بڑا میدان۔ آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی میں ہوگا ٹاکرا۔ صدارتی انتخاب کی تمام تیاریاں مکمل۔ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیز میں پولنگ ہوگی۔ قومی اسمبلی کے ایوان کو صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ادھر آصف زرداری کی صدارتی الیکشن میں جیت یقینی۔ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی متحدہ قیادت سے ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ بلاول بھٹو بولے پیپلز پارٹی اور متحدہ ہر سطح پر کردار ادا کریں گے۔ انتخابات سے ایک دن پہلے سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار کا یو ٹرن۔ محمود خان اچکزئی نے صدارتی انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمود اچکزئی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا، صدارتی انتخابات کا الیکٹورل کالج نامکمل ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بعض مخصوص نشستیں خالی ہیں۔ الیکٹورل کالج مکمل کیے بغیر صدارتی انتخاب غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر نے بھی صدارتی انتخاب ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ۔ پیپلز پارٹی کا اتحادیوں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت۔ آصف زرداری نے وزیراعظم کی آمد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کہتے ہیں آصف زرداری کو ایک بار پھر صدر مملکت منتخب کروائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کی جانب سے بھی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ۔ تمام اراکین کو صدارتی انتخاب کی ووٹنگ کے لیے حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ سے صدر کے لیے ووٹ مانگ لیا۔ آج کے صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ دونوں جماعتوں کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا بحران سے نمٹنے کے لیے ایوان صدر میں وفاق کے حقیقی نمائندے کی ضرورت ہے۔ ایک مخصوص جماعت نے معاشرے میں نفرت اور تقسیم کو فروغ دیا۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کی تعریف بھی کی۔ ہمارا ووٹ پیپلز پارٹی کا ہے، آپ نہ بھی کہتے تو آصف زرداری کو ووٹ دیتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا ہم سب آصف زرداری کو صدر کا ووٹ دیں گے۔ ایوان صدر سے بار بار آئین توڑا جاتا رہا، جلد اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب ایوان صدر میں ایسی شخصیت آئے گی جو سیاست کو سمجھتی ہے۔ صدر پاکستان کسی ایک پارٹی کا نہیں، پورے ملک کا ہوتا ہے۔ سبکدوش صدر کو الوداعی گارڈ آف آنر پیش، اسٹاف سے الوداعی ملاقات بھی کی۔ عارف الوی نے اپنا سامان منتقل کر دیا۔ صدر عارف الوی کے عہدے کی 5 سالہ آئینی مدت ستمبر 2023 میں مکمل ہو گئی تھی۔ نئے صدر کا انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں۔ عارف الوی کا دور صدارت تنازعات سے بھرپور رہا۔ کئی حکومتی بلز دستخط کیے بغیر ہی پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیے۔ نگران حکومت آئینی طور پر ختم کرنے کا پلان۔ آئندہ انتخابات میں نگرانوں کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا بڑا فیصلہ۔ نگران حکومت کا تصور ختم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ قانون سازی کی تیاریاں شروع۔ ذرائع کے مطابق انتخابی اصلاحات کے لیے قانون کا مسودہ تیار کیا جائے گا۔ مدت پوری کرنے والی حکومت کا سربراہ ہی نئے عام انتخابات تک ذمہ داریاں انجام دے گا۔ جن ممبران نے حلف لیا وہ غیر آئینی ہیں۔ جب تک ہمارے 180 اراکین نہیں آتے ایوان نامکمل ہے۔ عمر ایوب خان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہماری خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ہمیں دی جائیں۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں وہ کیسے چلے گا؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی مخصوص نشستیں دینے کا مطالبہ کر دیا، کہا مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین حلف نہیں اٹھا سکتے۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر خیبر پختونخوا کے 8 ممبران سے حلف نہیں لیا گیا تو توہین عدالت کا معاملہ نہیں بنتا۔ پشاور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار پنجاب میں لاگو نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا جواب، کہا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خیبر پختونخوا کی مخصوص نشستوں پر آنے والے اراکین پر لاگو ہوتا ہے۔ معاملہ سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا گیا ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ مظفر آباد، بارش اور برف باری سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بارش اور برف باری سے جانی نقصان ہوا جس کا افسوس کرنے آیا ہوں۔ متاثرین کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ مکمل تباہ گھر متاثرین کو 7 لاکھ روپے فی گز دیے جائیں گے۔ جزوی تباہ مکانات کے لیے 3.5 لاکھ روپے ملیں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان۔ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ پاکستانی عوام کو بلوچستان کے بہادروں پر فخر ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ بلوچستان میں گفتگو۔ مقامی عمائدین، کسانوں اور شہداء کے برساء سے ملے۔ کہا، مسلح افواج امن و خوشحالی کے لیے خدمات پیش کرتی رہیں گی۔ بلوچستان میں ترقیاتی امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ کسانوں کو ہر قسم کی زرعی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آرمی چیف کا بلوچستان کے ضلع آوران کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ لی۔ تحریک انصاف کا خط مسترد، انتخابات سے متعلق موقف رد۔ IMF نے سیاسی معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ عالمی مالیاتی ادارے کی نمائندہ کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے۔ PTI کا خط ملا لیکن سیاسی پیش رفت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ پاکستان کے ساتھ دوسرے جائزے کے لیے تیار ہیں۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کے دوران IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن نے کہا، پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ نیا قرض، نئی شرائط۔ IMF نے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان $8 ارب کے نئے قرض پروگرام کا خواہش مند۔ گیس کی قیمت میں مزید اضافہ متوقع۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو دی جانے والی 100 ارب روپے کی سبسڈی ختم کی جائے گی۔ فرٹیلائزر سیکٹر کو سستی گیس کی فراہمی 1 مارچ سے بند کرنے کی تجویز۔ دوسری طرف پاکستان کو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مزید $1 ارب 10 کروڑ ملیں گے۔ اسی ماہ جائزہ مکمل ہونے کے بعد رواں پروگرام کی آخری قسط ملے گی۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے۔ نور الامین مینگل سیکرٹری داخلہ تعینات۔ ڈاکٹر فاروق نوید سیکرٹری ہائر ایجوکیشن۔ مدثر ریاض ملک کو DG وائلڈ لائف بنا دیا گیا۔ معظم اقبال سیکرٹری خوراک۔ مظفر خان کو سیکرٹری اسپورٹس تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر آصف طفیل کو سیکرٹری P&D تعینات کر دیا گیا۔ عالمی یوم خواتین پر وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا اعلان۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں خواتین کا کوٹا 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا، خواہش ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی خواتین وزیراعلیٰ بنیں۔ یوتھ کے سود کے پاک قرض کا 50% حصہ خواتین کے لیے ہوگا۔ مریم نواز نے خواتین کو میٹرنٹی لیو کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان بھی کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء کی ملاقات۔ مریم نواز نے شوقی پورہ کے پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا۔ عالمی یوم خواتین پر ملک بھر میں ریلیز، مارچ اور تقاریب۔ لاہور میں ٹریفک پولیس نے بائک ریلی نکالی۔ لاہور میں پریس کلب سے چیرنگ کراس تک خواتین کی ریلی۔ لاہور اور کراچی میں عورت مارچ نکالا گیا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کراچی اور لاہور میں خواتین کی ریلیز نکالی گئیں۔ خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ادھر اسلام آباد میں حیا مارچ کو پولیس نے روک لیا۔ خواتین اور اسلام آباد پولیس آمنے سامنے۔ ٹی چوک کو چاروں اطراف سے بند رکھا گیا۔